ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لوک سبھا کی زیادہ نشستوں پر کامیابی کے لیے منصوبہ تیار کرنے کے سی وینو گوپال کا تلنگانہ کانگریس قائدین کو مشورہ۔ حیدرآباد میں تلنگانہ کے عازمین حج کا پہلا تربیتی کیمپ کا محمد علی شبیر کے ہاتھوں افتتاح۔ انٹر امتحانات کے پرامن انعقاد کے لیے تیاریاں مکمل۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری کی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کانفرنس۔ سینئر جرنلسٹ سرینیواس ریڈی تلنگانہ پریس اکیڈمی چیئرمین مقرر۔ کے ٹی راما راؤ کی مرحوم ایم ایل اے نندیتا کے اہل خانہ سے ملاقات۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک کہیں کہیں گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے عازمین حج کا پہلا تربیتی کیمپ آج ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال قدیم ملک پیٹ میں منعقد ہوا۔ حکومت کے مشیر برائے اقلیت محمد علی شبیر نے حج تربیتی کیمپ کا افتتاح کیا۔ حج تربیتی کیمپ میں علماء مشائقین حج اور عمرے سے متعلق مسائل بیان کیے اور عازمین کو مختلف تجاویز اور مشورے دیے۔ اس موقع پر سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کے علاوہ مولانا مفتی خلیق احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، مولانا مفتی تجمل حسین، مولانا حافظ عبدالرشید طلحہ نعمانی اور دیگر نے مناسک حج بیان کیے۔ عرفان شریف اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر نے سفر حج کے ضروری امور کی وضاحت کی۔ خواتین کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ پروگرام میں شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیق احمد، ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ، تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ تم لوگ کھانا کھا رہے بلکہ انتظار کر رہے؟ ارے دعا سے کیا کرے، میرا بیان نہیں لیے پورا بولیے۔ الحمدللہ 2024 کا تلنگانہ سے جو 11,000 عازمین حج جا رہے ہیں ان کا تربیتی کیمپ یعنی ٹریننگ کیمپ پہلا کیمپ ملک پیٹ کے اس شادی خانے سے شروع ہوا ہے۔ لگ بھگ 4,000 عازمین حج یہاں اس کیمپ میں اٹینڈ کرے ہیں۔ یہ کیمپ پہلا ہے، اس کے بعد اضلاع میں بھی ہوگا اور یہاں بھی ہوگا۔ ان کو ٹرین دیا جائے گا کہ تم لوگ یہ 1 مہینہ جو حج کے سیزن میں کس طریقے سے رہنا ہے، کیسے آپ کا حج کو مقبولیت کے لیے احرام کیسا بننا ہے، احرام کے قواعد، اس کے ساتھ ساتھ عرفات کے میدان کا، دعا کی قبولیت کا، یہ تمام چیزیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اور کون سا سامان لے جائیں گے، زیادہ سامان لے جانے کے لیے ہر وہ چیز دستیاب ہے وہاں پر، وہ سب سوال جواب ہوگا اور ان کو ٹریننگ دیا جائے گا۔ اور حکومت ہر سال 2 کروڑ دیتی تھی، اس دفعہ کانگریس کی سرکار ریونت ریڈی صاحب نے 2 کے بجائے 3 کروڑ روپیہ عازمین کو اچھے سے اچھے انتظام کرنے کے لیے حج کمیٹی کو دیے ہیں، اور امید ہے کہ حاجیوں کو بہت زیادہ سہولتیں ہم دیں گے۔ لیکن پھر بھی یہاں نہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں کچھ حاجیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہم تکلیف نہ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حج الوداع پہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کہ اے اللہ حج میری امت پر آسان فرما۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ حج میں کتنا بھی ہم انتظام کریں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے۔ حاجی کو صبر کے ساتھ رہ کے اور اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارے۔ خدا حافظ۔ اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے تلنگانہ کانگریس قائدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ لوک سبھا انتخابات میں زیادہ نشستوں پر کامیابی کے لیے منصوبہ تیار کریں۔ انہوں نے شہر حیدرآباد میں آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ وائی ایس شرمیلا کے بیٹے کے استقبالیہ میں شرکت کے بعد 11 بجے شب ہوٹل تاج کرشنا میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاستی کانگریس امور کی انچارج دیپا داس منشی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، وزراء اتم کمار ریڈی، پی سرینیواس ریڈی، پونم پربھاکر و دیگر موجود تھے۔ اس اجلاس کے موقع پر ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال سے کے سی وینو گوپال نے واقفیت حاصل کی، ساتھ ہی لوک سبھا کے امیدواروں کا انتخاب، دیگر پارٹیوں کے لیڈروں کی کانگریس میں شمولیت، نامزد عہدوں کو پور کرنے اور پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کی تلنگانہ آمد کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے آج مرحوم نندیتا کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔
KTR نے آج سکندرآباد کنٹینمنٹ اسمبلی حلقے کی مرحوم MLA نندیتا کے غمزدہ خاندان سے ملاقات کی۔ بتا دیں کہ نندیتا کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ KTR نے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ نہ صرف خاندان بلکہ طبقے کے مقامی BRS ارکان سے مکمل تعاون کا وعدہ کیا۔ تلنگانہ پریس اکیڈمی چیئرمین کی حیثیت سے سینئر جرنلسٹ کے سرینیواس ریڈی کا تقرر عمل میں آیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے احکامات جاری کر دیے۔ ان کی میعاد 2 سال تک رہے گی۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے نامزد عہدوں کو پور کرنے پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ اسمبلی انتخابات کے موقع پر AICC کے بشمول ریاستی کوارڈینیشن کمیٹی کی جانب سے مختلف لیڈروں سے کی گئی یقین دہانی کے مطابق انتخابات میں سخت محنت کے ساتھ کام کرنے والے تمام قائدین کو نامزد عہدے دینے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ سے محروم لیڈروں اور پارٹی کی کامیابی کے لیے کام کرنے والے لیڈروں کو نامزد عہدوں کے معاملے میں اولین ترجیح دینے کا ریاستی قیادت نے فیصلہ کیا ہے۔ اس معاملے کو AICC سے واضح طور پر اٹھایا گیا ہے۔ اب تک 3 AICC انچارج سیکریٹریز کی جانب سے اس سلسلے میں فہرست حوالے کی گئی۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ و وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی ایک فہرست تیار کی ہے۔ 50 سے زائد نامزد عہدوں کے ہونے پر ان تمام کو ایک ساتھ پور کرنے یا پھر مرحلہ وار طور پر ان کو پور کرنے کے مسئلے پر ہائی کمان تجسس کی شکار ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے موقع پر ان نامزد عہدوں کا اثر ان انتخابات میں ہونے کے پیش نظر چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ پارٹی کے لیڈروں کو 3 زمروں میں تقسیم کرتے ہوئے سماجی توازن کو برقرار رکھتے ہوئے فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ سے محروم لیڈروں کو نامزد عہدے دینے سے لوک سبھا انتخابات میں پرجوش ہو کر پارٹی کے لیے کام کریں گے۔ صرف چند عہدوں کو ہی پور کرنے سے بعض قائدین میں مخالفت اور ناراضگی ہو سکتی ہے۔ اسی کے پیش نظر ریاستی قیادت اس مسئلے پر تفصیلی طور پر غور کر رہی ہے، جبکہ وقف بورڈ فائنانس کمیشن چیئرمین کے عہدوں کو پہلے ہی پور کر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے بشمول تلنگانہ کے چند مقامات پر عوام کو گزشتہ 1 ہفتے سے جاری شدید گرمی کی شدت سے راحت ملنے کا امکان دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیش قیاس یہ ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست بھر میں کہیں کہیں بارش ہوگی۔ ہفتے کے روز عظیم ترین درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ آئندہ 3 دنوں میں اس درجہ حرارت میں 2 ڈگری سیلسیس کی کمی کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اضلاع کمبرم بھیم آصف آباد، منچریال، کریم نگر، جے شنکر بھوپالاپلی، ملوگو، بھدرادری کوتاگوڑم، وقار اور سنگاریڈی میں گرج و چمک کے ساتھ طوفانی بارش کا انتباہ جاری کیا ہے اور ان علاقوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے ریاست میں انٹر کے سالانہ امتحانات کے پرامن انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ واضح ہے کہ انٹر سالانہ امتحانات 28 فروری سے 19 مارچ تک منعقد ہوں گے۔ انٹر بورڈ نے اس سال اس امتحانات کے انعقاد کے لیے ریاست بھر میں 1521 امتحانی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے کہا کہ 28 فروری سے 19 مارچ تک منعقد شدہ امتحانات کے مؤثر طریقے سے انعقاد کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ضلع کلیکٹرز، ضلعی پولیس افسران، محکمہ تعلیم کے عہدیداران اور متعلقہ افسران کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کی، جس میں انٹرمیڈیٹ اور SSC امتحانات کی تیاری پر غور و خوض کیا گیا۔ تقریباً 9,80,000 طلبہ انٹر کے پہلے اور دوسرے سال کے امتحانات میں شرکت کریں گے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے واضح کیا ہے کہ سینئر افسران سمیت کسی بھی ملازم کو امتحانی مراکز کے اندر موبائل فون لے جانے پر پابندی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سوالیہ پرچوں کو منتقل کرنے کے لیے سخت انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے بار بار انتباہ دیا ہے کہ کسی بھی پرچے کے سوالات کو افشا نہیں ہونے دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ضلعی سطح پر متعلقہ پولیس حکام کو امتحانی پرچوں کو منتقلی کے دوران سخت سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ شانتی کماری نے کہا کہ ہر امتحانی مرکز میں CCTV کیمرے نصب کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے حساس علاقوں میں واقع امتحانی مراکز پر خصوصی حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ہندوستان سے پیدل چلتے ہوئے مکہ پہنچ کر حج کی سعادت حاصل کرنے والے شہاب چتور کی حیدرآباد آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔
شہاب چتور ایک جلسے میں شرکت کے لیے حیدرآباد پہنچے ہیں۔ وہ کل فلک نما میں واقع ریڈ روز مارٹ کا دورہ کیا اور اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ابھی حیدرآباد، میں ایکچولی آئی ایم فرام کیرلا۔ میرا نام شہاب الدین، شہاب چوٹور ایسا نام سب کو جانتے ہیں ہاں الحمدللہ۔ میں 2022 جون 2 کیرلا سے مکہ تک، مدینہ مکہ پیدل چلنے کے لیے نکلا 22 میں۔ 1 سال 17 دن کا سفر، اس کا بعد 8640 کلومیٹرز انڈیا، پاکستان، ایران، عراق، کویت، سعودی 6 کنٹری کراس کیا۔ الحمدللہ ہمارا انڈیا میں کیرلا، کرناٹکا، گوا، مہاراشٹرا، گجرات، راجستھان، پنجاب 7 اسٹیٹ 3300 سم تھنگ کلومیٹر 3 مہینہ میں کراس کیا۔ اس کا بعد کچھ الگ الگ کنٹری میں ادھر کا قانون ہم ضرور فالو کرنا پڑے گا، اس لیے 4 مہینہ 8 دن ادھر رکا، پھر کنٹینیو کیا پاکستان، دین ایران، عراق، کویت، سعودی۔ الحمدللہ حج کے لیے میں نکلا گھر سے۔ سعودی گورنمنٹ، کویت گورنمنٹ، ایران، عراق، پاکستان گورنمنٹ، ہمارا انڈیا کا گورنمنٹ پورا اسٹیٹ میں اچھا سے سپورٹ دیا، ملٹری، پولیس سب سپورٹ دیا۔ ایکچولی 1 year and 17 days سفر میں جانے کا پہلے میں اکیلے جانے کے لیے میں بھی ایسا، لیکن سوشل میڈیا کا یگ ہے، اس لیے وائرل ہوا، اس لیے گورنمنٹ لوگ سب ہم کو، نہ ہندو، کرسچن، مسلم، سکھ لوگ سب سپورٹ کیا جرنی میں ہمارا انڈیا میں۔ باقی 5 کنٹری مسلم کنٹری ہے، پاکستان، ایران، عراق، کویت، ادھر بھی پولیس، ملٹری لوگ سپورٹ کیا الحمدللہ۔ 8640 کلومیٹر 1 سال میں، الحمدللہ اچھا ایکسپیرینس ہے۔ اس کا بعد میں فلائٹ سے، کویت گورنمنٹ میرے کو چھوٹا ایوارڈ کے لیے بلایا، ادھر جا کے ایوارڈ لے کے میں واپس فلائٹ سے آیا۔ سعودی گورنمنٹ میرے کو فلائٹ دیا، حج فری دیا۔ میرا حج کا پیسہ میں امی کو لے کے گیا، ساتھ حج کیا۔ میرے کو VIP کیٹیگری میں تھا حج، لیکن امی آنے کا بعد میں وہ چھوڑ کے امی کا ساتھ حج کیا الحمدللہ۔ اچھا سفر ہے میرا، اس عمر میں بچپن سے میرا ڈریم ہے ایسا پیدل مدینہ جانے کے لیے۔ سب کو مسلمان کا مدینہ محبت میں تھا، اس لیے میں بھی نیت کیا الحمدللہ، اللہ نے پورا دیا، لوگوں کا دعا سپورٹ سب ساتھ ہے الحمدللہ۔ کیسا لگا؟ ابھی حیدرآباد میں فرسٹ ٹائم ہے، میرا بھائی ہے ادھر 8 سال سے، لیکن ہمارا محمد بھائی ادھر جلسہ مدرسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام میں ایک مدرسہ چل رہے، ادھر کا جلسہ کے لیے حافظ بننا بچوں کا جلسہ چل رہے محفل، اس کے لیے بلایا میں بھی۔ آفٹر رمضان حیدرآباد آنے کے لیے شیڈول تھا، لیکن محمد بھائی ایسا بلا کہ الحمدللہ ادھر لے کے آیا۔ حیدرآباد میں ہمارا ایک ریڈ روز مارٹ ہے، ریڈ روز مارٹ، ہاں الحمدللہ ادھر ابھی میں وزٹ کیا۔ اچھا ہم بھی ادھر سپر مارکیٹ کا فیلڈ ہے ہمارا، لیکن اچھا لگا ہمارا ڈفرینٹ الحمدللہ، بہت آفر ہے ادھر، میں بھی دیکھا الحمدللہ اچھا لگا ریڈ روز سپر مارکیٹ۔ پھر بھی انشاءاللہ آتے رہتے ہوں میں انشاءاللہ حیدرآباد۔ حیدرآباد مطلب میرا، میں کبھی بھی بولتا ہے حیدرآباد نام کے، ہمارے کیرلا میں فیمس 3-4 نام حیدرآباد کا نام میں فیمس ہے۔ ایک ادھر کا چار مینار، سیکنڈ ون حیدرآبادی بریانی، تھرڈ ون اسد الدین اویسی۔ ایسا ہے ادھر کا کلچر سب الحمدللہ، پورا دنیا جانتا ہے حیدرآباد الحمدللہ۔ اچھا لگا، میں بھی فرسٹ ٹائم ہے، اچھا لگا بہت۔ سوشل ورک بھی ریڈ روز سپر مارکیٹ کا پیچھے، فاؤنڈیشن کا پیچھے چل رہے۔ اللہ نے، میں کبھی بھی کدھر بھی جانے کے ٹائم ادھر لوگ سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کا لوگوں کو ساتھ دے رہتے ہیں، اس لیے ابھی اللہ نے ادھر لے کے آیا، ملا دیا۔ لیکن بھینسہ شہر کے مختلف مسلم قبرستانوں میں شب برات اور ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر محمد جابر احمد نائب صدر نشین بلدیہ بھینسہ و ضلعی صدر مجلس کی نگرانی میں صاف صفائی، محرم اندازی اور برقی لائٹنگ کے خصوصی انتظامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بھینسہ کے قبرستان مولوی صاحب کا دائرہ میں محمد جابر احمد کی نگرانی اور عبد الماجد ٹاؤن جنرل سیکریٹری مجلس پارٹی و نمائندہ مجلسی کونسلر کی راست نگرانی میں محرم اندازی کے علاوہ
CC روڈ و دیگر کاموں کا آغاز کیا گیا ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ بڑے پیمانے پر جاری ہے، جہاں قبروں پر درود و سلام پیش کرنے والے آنے والے مسلمانوں کے لیے مستقل راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے مہاسب ٹینک میں واقع پوچمہ بستی میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے پر پھول مالا ڈال کر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر TNGOs یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے صدر KR راج کمار، روندر، عبداللہ اور بالاجی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار، لوک سبھا کی زیادہ نشستوں پر کامیابی کے لیے منصوبہ تیار کرنے KC وینوگوپال کا تلنگانہ کانگریس قائدین کو مشورہ۔ حیدرآباد میں تلنگانہ کے عازمین حج کا پہلا تربیتی کیمپ کا محمد علی شبیر کے ہاتھوں افتتاح۔ انٹر امتحانات کے پرامن انعقاد کے لیے تیاریاں مکمل، چیف سیکرٹری شانتی کماری کی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کانفرنس۔ سینئر جرنلسٹ سرینیواس ریڈی تلنگانہ پریس اکیڈمی چیئرمین مقرر۔ KT راما راؤ کی مرحوم MLA نندیتا کے اہل خانہ سے ملاقات۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک کہیں کہیں گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے AZ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ گولڈ لینڈ ڈیولپرز لائے ہیں ایک اور شاندار پیشکش۔ شاد نگر کے بعد اب سولی پیٹ میں زبردست وینچر کی شروعات۔ نئے سال کے سنہرے موقع پر لیک ویو فارمز میں دستیاب ہے 121 گز کے شاندار پلاٹس، جہاں فی گز کی قیمت محض 5,999 روپے ہی ہے، یعنی سنہرا موقع بھی اور آپ کے سرمایہ کا صحیح مقام بھی۔ 100% کلیئر ٹائٹل، پاس بک، رائٹ بندو کی رقم والی زمین، قرب و جوار میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، رنگ روڈ، دیگر بہتر سہولیات دستیاب۔ آج ہی سائٹ وزٹ کیجیے اور اپنے سنہرے مستقبل کا فیصلہ لیجیے، کیونکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے میں ہی سمجھداری ہے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔